رجال الغیب جو ہے وہ بیسکلی ٹرم جو سب سے زیادہ تفصیل سے کہیں بیان ہوئی ہے نا، تو وہ اہل تصوف کے یہاں ہے. صحیح. اور اہل تصوف کے علاوہ اتنے وثوق سے کوئی بھی رجال الغیب کو تسلیم نہیں کرتا. مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت پردہ غیبت میں. اہل تصوف کے ہاں آپ نے غوث کا نام سنا ہے، کتب کا نام سنا ہے، ابدال سنے ہیں، اوتاد سنے ہیں، کلندر سنے ہیں، ولی سنے ہیں. صحیح. اب وہ غوث کا ایک سب سے اوپر کا ایک ہائرارکی میں رینک اسٹیبلش کرتے ہیں، جو ایک رینک ہے جو آپ کو بھی مل سکتا ہے، جو مجھے بھی مل سکتا ہے ان کے کاغذ. اہل تصوف کے ہاں ایک رینکس ہیں جو اپنی عبادات اور پھر اپنی کرامات کی بیسس کے اوپر آپ کو رینکس ملتے ہیں، جن رینکس کو ایکنالج کرنے کے لیے رجال الغیب آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اب رجال الغیب کیا کرتے ہیں؟ جب کسی شخص کی تپسیا دیکھتے ہیں، ریاضت دیکھتے ہیں، اس کی محنت، اس کی مشقت، اس کی لوگوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی کو دیکھتے ہیں، عبادات دیکھتے ہیں، تو اس کے درجات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے رجال الغیب غیب میں سے اس کے سامنے حاضر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بائی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں میں آپ کو تصوف کی. اب یہ وہ رجال الغیب ہوتے ہیں جو ہر ایریا کے پوری دنیا میں ایریا وائز ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، جو اس دنیا کو نظام کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کے لیے فرشتوں کے ساتھ اس پورے اسٹرکچر کو کھڑا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ وہ رجال الغیب کی ایک پوری آرمی ہے جو کھڑی ہے اور انتظار میں ہے کہ کب مہدی علیہ السلام آئیں اور یہ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہو کے ان کی ایک پوری فورس بنا کے ان کے حکم کے مطابق اپنے وہ مار کے سر کریں جو معجزات ہمیں احادیث کی روشنی میں ملتے ہیں. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی مہدی علیہ السلام کا جو غزوہ ہند ہوگا اس میں ان کی آرمی کون ہوگی؟ تو اہل تصوف کہتے ہیں ہمارے رجال الغیب ان کی آرمی ہوگی اور کوئی نہیں ہوگا. باقی ان کے ساتھ ساتھ اس قافلے کو جو جوائن کریں سو کریں جو اس قابل ہوں، لیکن اصل میں ان کی آرمی نمودار ہی تب ہوگی، یہ رجال الغیب تب سامنے آئیں گے جب مہدی علیہ السلام حاضر ہو جائیں. اب ان رجال الغیب میں ایریا وائز، کانٹیننٹ وائز، کنٹری وائز، ایرا وائز، ٹائم وائز مختلف ہستیاں پائی جاتی ہیں. اور بقول ان کے یہ جو خانہ کعبہ ہے، اس خانہ کعبہ کے اوپر عرش میں ایک اصلی خانہ کعبہ ہے بقول ان کے، جہاں پہ طواف ہوتا ہے، جس کو ممک کر کے یہاں پہ ہم لوگ وہی کچھ کرتے ہیں. وہاں پہ ابھی بھی انبیاء علیہ السلام اس طواف میں شریک ہوتے ہیں آقا علیہ السلام کی زیر امامت. وہاں پہ پھر ایک ویکلی، منتھلی، اینول کانگریگیشنز ہوتی ہیں جس میں ہم اپنی عبادتوں کے یا اس رستے پہ جاتے ہیں اگر تو اس کے مطابق یہ رجال الغیب ہمیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایکنالج کرتے ہیں اور اس کا حصہ بناتے ہیں. اور پھر اس کا حصہ بننے کے بعد ڈیوٹیز دی جاتی ہیں. جو بار بار آنے کا دنیا میں کانسیپٹ ہے اہل تصوف کے ہاں، وہ ہے ہی یہ کہ اگر آپ اس قابل ہو جاتے ہیں تو آپ کو ڈیوٹی اسائن کی جاتی ہے، پھر آپ واپس آتے ہیں. یہ ہے وہ رجال الغیب کا سیکوینس.